السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ حضرت حارث اور حضرت منصور کون لوگ ہوں گے؟ حضرت حارث اور حضرت منصور دو لقب ہے، دو ذمہ داریاں ہے، دو عظیم خدمات ہے جو حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ ہلال ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ماوراء النہر سے چلے گا، اسے حارث الحراس یعنی کسان کہا جاتا ہوگا۔ اس کے لشکر کے اگلے حصے پر معمور شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے راہ ہموار کرے گا یا مضبوط کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد و تائید کرے، یا یہ فرمایا کہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ جب حضرت مہدی 7 علماء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح و جہاد پر بیعت لیں گے تو پہلے انہیں دنیا کفر سے زیادہ اپنے لوگوں سے خطرہ ہوگا، جو غفلت، دنیا پرستی، فتنہ مادیت میں مبتلا ہو جانے، اسلام کو اچھی طرح نہ سمجھ پانے کی وجہ سے انہیں اصلاحی و جہادی قائد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ایک غریب و تنہا شخص جس کے ساتھ چند علماء، ان کے مقلد، چند جاباز ہوں گے، اسے غیروں کے علاوہ اپنوں کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اس کے لیے جو حضرت مہدی کو جو نصرت اور اعانت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو افراد کو توفیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت وہ خبر گیری کرے گا، اور دوسرا ان کے لیے عسکری کمک و رسد کا انتظام کرے گا۔ پہلے کو حدیث شریف میں حارث یعنی کسان کہا گیا ہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت مہدی کی خدمت میں پیش کرے گا۔ دوسرے کو منصور یعنی وہ شخص جس کی غیبی مدد کی جائے، وہ عسکری امور کا ماہر ہوگا، حضرت مہدی کے دشمنوں کو رونتا ہوا اور حضرت مہدی کے لشکر کا راستہ صاف کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ حضرت حارث و حضرت منصور اسلام کی بلندی، اسلام کی بقا، حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کے لیے اپنا جان، مال، وقت، صلاحیت، ہر چیز قربان کر دیں گے، اور یہ وہی سچے مومن لوگوں میں سے ہے جو اسلام کی بلندی، اسلام کی بقا، شریعت محمدیہ کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور ان کے نفس ان کے قابو میں، اور ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں ملانے میں لگی ہوں گی، اور یہ اپنی زندگیوں کو سادہ اور سادگی کے ساتھ گزارتے رہے ہوں گے، اور نہ انہیں دنیا سے اور دنیا کی کوئی چیز سے محبت ہوگی، نہ ہی انہیں موت کا ڈر ہوگا۔ وہ تو موت کو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہوں گے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے گناہوں کو چن چن کر باہر نکال پھینکا ہوگا، ہر نیک کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوگا، اور شہادت کا جام پینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں گے۔ احادیث میں ان 7 علماء کا ذکر بھی ہے جنہوں نے 300 سے کچھ اوپر افراد سے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوں گی، اور وہ دنیا میں مختلف جگہوں پر غلبہ دین کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، اور پھر آخرکار حضرت مہدی کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ یہ لوگ امت کو اپنی طرف، اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلائیں گے، اسلام کی بلندی اور غلبے کے لیے دعوت دے رہے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہاں بھی وہیں آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جو اپنے دل کو غیر اللہ سے اور اپنے عمل کو شریعت کی مخالفت سے پاک صاف کر کے فدائیت و فنائیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی کے ساتھ بہت تھوڑے اصحاب، لیکن وہ اصحاب بدر کی طرح بہت منتخب لوگ ہوں گے۔ ان کی قلیل ترین تعداد کو دیکھ کر ہی عام مسلمان کہیں گے کہ تو دہشت گرد دیوانوں کا ٹولہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دو اشخاص ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم۔